آخر ایک انسان سوئے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ ضرور جاننا چاہیں گے، مگر دوستو یہ جاننا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا یہ سننے میں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں انسانی قوت برداشت کو اس کی آخری حد تک لے جانا ہوگا، جس کے نتائج انتہائی خوفناک ہو سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی انسانی فطرت کچھ نیا اور حیران کن کرنے کے لیے بے چین رہتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا 1900 کی دہائی میں، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد روس میں 5 جنگی قیدیوں کو دنیا کے سب سے خوفناک تجربے کے لیے منتخب کیا گیا، یعنی یہ جاننا کہ ایک انسان سوئے بغیر آخر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے۔ ان قیدیوں کو ایک چیمبر میں رکھا گیا، جس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی رکھی گئی، اور ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ 30 دن بنا سوئے اس چیمبر میں گزار دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس چیمبر کے اندر بہت ہی کم مقدار میں ایک زہریلی گیس چھوڑی گئی تاکہ یہ قیدی چاہنے کے باوجود بھی نہ سو سکیں، اور انہیں مانیٹر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مائکرو فون بھی لگائے گئے، اور چیمبر میں لگی کھڑکی کے ذریعے ان پر مستقل نظر بھی رکھی گئی، کیونکہ اس وقت CCTV کیمرہ نہیں تھے۔ اس چیمبر میں پڑھنے لکھنے کے لیے بہت سی کتابیں بھی رکھی گئیں۔ ان قیدیوں کو ہر قسم کی سہولیات بھی دی گئیں، مگر صرف ایک شرط رکھی گئی کہ انہیں سونا نہیں ہے۔ دوستو اسی حال میں 5 دن گزر گئے۔ پہلے 5 دن کے دوران سب کچھ نارمل ہی رہا۔ یہ لوگ اپنے ماضی کے متعلق باتیں کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے اور کھاتے پیتے رہے، مگر چھٹے روز ان کے دماغ میں عجیب و غریب بدلاؤ آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ ہم تمہاری وجہ سے آج اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ ان کی آوازیں بھی بدلنا شروع ہو گئی تھیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا دماغ اب نارمل طریقے سے کام کرنا بند کر چکا تھا۔ 9 دن کے بعد ایک قیدی اتنی زور سے چلانے لگا کہ اس کے گلے کو شدید نقصان پہنچا، یعنی اب وہ بالکل بھی آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ ان قیدیوں نے چیمبر میں موجود کتابوں کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ یہ قیدی تقریباً پاگل ہو چکے تھے اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد یہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، لہٰذا کچھ فوجیوں کو چیمبر کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ پتہ لگائیں کہ کہیں یہ لوگ مر تو نہیں گئے۔ اندر جا کر فوجیوں نے دیکھا کہ وہ قیدی زندہ تھے اور بالکل چپ چاپ زمین پر لیٹے تھے۔ دوستو یوں 2 ہفتے کا وقت گزر گیا اور صورتحال مزید بھیانک ہو گئی، کیونکہ اب ان لوگوں نے خود کو نوچنا اور نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے خود کو کاٹنا شروع کر دیا تھا اور اپنے آپ کو زخمی کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ریسرچر بھی حیران رہ گئے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اس سے برا بھلا اب کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا ان قیدیوں کو اب آزاد کر دینا چاہیے، اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم آپ لوگوں کو آزاد کرنے والے ہیں اور چیمبر کو کھول رہے ہیں، لیکن کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو فوری گولی مار دی جائے گی۔ یہ سن کر چیمبر میں کچھ دیر خاموشی رہی، مگر پھر ایک قیدی کی آواز آئی کہ اب ہم یہاں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ دوستو ان قیدیوں کی جلد سے گوشت کا صفایا ہو چکا تھا اور یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی لگ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے دیا جانے والا کھانا کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیا تھا، لہٰذا انہیں زبردستی چیمبر سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے 5 فوجیوں پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اب یہ قیدی کسی بھی صورت اس چیمبر سے نکلنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ مزید دن گزرنے کے بعد 2 قیدی موقع پر ہی مر گئے، مگر باقی بچے 3 قیدیوں کو زبردستی اس چیمبر سے باہر نکال لیا گیا، لہٰذا ان تینوں قیدیوں کے جسم کی سرجری کی گئی۔ اسی دوران ایک قیدی خون کی کمی کی وجہ سے سرجری کے دوران ہی مر گیا، جبکہ دوسرا قیدی جس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ سرجری کے دوران زور زور سے ہنسنے لگا، جیسے اسے اپنے جسم کو تکلیف میں دے کر خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ زمین پر لیٹ کر سو گیا اور اسی دوران اس کی موت ہو گئی۔
जबकि आखिरी बचे कैदी ने वहां मौजूद 2 सर्जन्स पर गोली चला दी, जिससे वो मौका पर ही मर गए। इससे पहले ये कैदी मज़ीद लोगों को नुकसान पहुंचाता, इसे फ़ौरन गोली मार दी गई और इस चैम्बर को बंद करके इस तजर्बे को भी बंद कर दिया गया, ताकि दुनिया को कभी भी इसका इल्म ना हो सके, और तमाम सबूत भी हटा दिए गए। मगर दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तजर्बा इस कदर पुराना है और इसके तमाम सबूत भी हटा दिए गए, तो आज ये वाक़या हम तक कैसे पहुँचा? दोस्तों, अगर इस कहानी की खोज लगाई जाए तो मालूम होता है कि सबसे पहले इसका ज़िक्र एक वेबसाइट में मिलता है। एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर लोग अपने ज़ाती तजर्बात और दुनिया भर से जुड़ी हैरत अंगेज़ और वाक़यात पूरी दुनिया से शेयर करते हैं। यहाँ पर और भी अनगिनत और पुरअसरार वाक़यात मौजूद हैं, जिसके वजूद की सच्चाई से मुतल्लक कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मगर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख़याल है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें।